کے دوران ملکی تجارتی خسارہ۔ اور ابھی ایک بریکنگ نیوز ہے اور بریکنگ نیوز کے لیے ہم نیوز اسٹوڈیو چلیں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ الیکشن التوا کی قرارداد میں دلائل دینے کا موقع نہیں ملا، ہم کسی آئینی ادارے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، ایسا کہنا ہے مرتضیٰ سولنگی کا۔ قرارداد کے اندر جو مسائل بیان کیے وہ حقیقی ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ کہا، سیکیورٹی کی فراہمی اور دیگر مسائل کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے الیکشن التوا کی قرارداد میں دلائل دینے کا موقع نہیں ملا، ہم کسی آئینی ادارے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، قرارداد کے اندر جو مسائل بیان کیے وہ حقیقی ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن ارباب جہانگیر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں، انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں جو کہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی، اب یہ جو صورتحال اس وقت سامنے آ چکی ہے، آج اب سے کچھ دیر پہلے جب سینٹ کا اجلاس ہوا تو اس میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور اس قرارداد کو بہت ہی مختصر تعداد یعنی صرف 14 ارکان وہاں پر موجود تھے اور ان کی موجودگی میں اس کو منظور کیا گیا ہے۔ اور اب اس پر مرتضیٰ سولنگی جو کہ نگراں وزیر اطلاعات ہیں، ان کی جانب سے اب یہ بیان بھی سامنے آ گیا کہ وہ وہاں پر دلائل دینا چاہتے تھے، اس پر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا۔ اور نگراں حکومت ڈے ون سے بار بار ہمیں یہ بتاتی رہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہوں اور ہم بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں آئے اور اپنی ڈیوٹیز کو ہم مختصر ایک وقفے میں، ایک دورانیے میں مکمل کر کے بہتر طریقے سے آنے والی منتخب حکومت کو ہینڈ اوور کر کے اور پھر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن آج اب مرتضیٰ سولنگی کے یہ تحفظات سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سینٹ میں ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے۔ اب یہ الیکشن التوا یا انعقاد کا جو آئینی اختیار ہے وہ صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے، یہ بڑا واضح مرتضیٰ سولنگی صاحب کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے جو اس وقت ہم کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں صرف اس خبر کے کہ ایک قرارداد منظور ہوئی اور کس طرح سے وہ پاکستان پر معاشی اعتبار سے اثر انداز ہو رہی ہے، کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو اسٹاک مارکیٹ سے بھی اپڈیٹ دی جہاں کوئی 850 پوائنٹ سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اور آگے بھی اگر اس خبر کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں آتی الیکشن کمیشن کی طرف سے یا بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے تو پھر یہ معاملات پاکستان کی معیشت کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے واضح آرڈرز ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے، اس بارے میں کہیں کوئی کنفیوژن نہ کریٹ کی جائے، کوئی اپنے ذہن میں شکوک و شبہات نہ رکھے اور اس بارے میں کہیں کوئی افواہ پھیلانے کی بھی کوشش نہ کی جائے۔ اور ان ریمارکس کے بعد یہ بڑا ہی حیران کن ہے جو آج جس طرح سے سینٹ میں یہ قرارداد منظور کی گئی ہے اور پھر نگراں حکومت جو کہ اس وقت تک موجود رہے گی جب تک کہ الیکشن نہیں ہو جاتے، ان کے نمائندگان کو وہاں پر بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ اب مسلم لیگ نون کی جانب سے اس پر جو پہلا ریئیکشن سامنے آیا، سینیٹر عفنان اللہ نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں۔ اس سے پہلے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو مختلف مواقع پر سنتے رہے ہیں، ان کی ٹاپ لیڈرشپ نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں اور 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں، اور ہمیں گراؤنڈ پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کی تیاریاں کرتی نظر آ رہی ہے۔ تو سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز سے اس وقت متحرک ہیں اور کوئی اپنے نمبر گیم کو پورا کر رہا ہے، کوئی عوام پر رلائی کر رہا ہے اور عوام میں جا کر اس وقت الیکشن کیمپین کر رہا ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا منشور بھی آہستہ آہستہ سامنے آتا جا رہا ہے، لیکن ان حالات میں یہ قرارداد منظور ہونا اور صرف موسم کو یا برف باری کو یا موسم کی شدت کو بنیاد بنانا ایک تھوڑا حیران کن امر ہے۔ اور اب اس قرارداد کے منظور ہونے کی جو قانونی حیثیت ہے وہ کیا ہے، اس پر بھی مختلف ماہرین قانون کے ان سے پوائنٹ آف ویو لیں گے اور آپ تک وہ باریکیاں بھی قانونی حوالوں سے پہنچائیں گے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اس کے، کہ یہ آنے والے دنوں میں ایک محض علامتی قرارداد کے طور پر اس کو منظور کیا گیا یا پھر اس کے کچھ اثرات بھی پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کی معیشت پر پڑ سکتے ہیں۔ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ آنے والے 5 دن کے بعد IMF کی ایک اور قسط پاکستان کو ملنی ہے، 70 کروڑ ڈالرز وہ پاکستان کو ملیں گے اور اس کے بعد 2 ماہ کے اندر اندر ایک اور تیسری قسط جو کہ پاکستان اس وقت سٹینڈ بائی پروگرام میں موجود ہے، 1.2 ارب ڈالرز مزید ملنے ہیں جو کہ بڑا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا اہم ترین ریویو بھی ہونا ہے اور نگراں حکومت اور الیکشن اور IMF کو آپس میں انگیج ہونا پڑے گا اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان کو جو اسٹینڈ بائی پروگرام کی بقیہ رقم ہے، جو بقیہ ڈالرز ہیں وہ مل سکیں گے۔ پاکستان ایک اور IMF کے پروگرام میں جانے کا اس وقت سوچ رہا ہے، لیکن اس کے لیے الیکشن کا انعقاد 8 فروری کو ہونا ضروری ہے تاکہ ایک منتخب حکومت آئے اور اپنے پورے مینڈیٹ کے ساتھ IMF سے ڈائلاگ کر سکے، IMF سے بات کر سکے۔ اور اس پورے ماحول میں جب الیکشن ڈے، پولنگ ڈے سے صرف 32-33 دن پہلے
یہ قرارداد پیش کی گئی، نہ صرف پیش کی گئی بلکہ فوری طور پر اس کو منظور بھی کر لیا گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی، فاٹا اراکین اور پیپلز پارٹی کے بہرامند تنگی نے حیران کن طور پر قرارداد کی حمایت کی ہے۔ ملک سعید اوان بول نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ ملک سعید، یہاں پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی سیوان میں موجود تھی اور وہ تو ہمیشہ سے پہلے وہ چاہتے تھے 90 دن میں الیکشن ہو جائیں، پھر وہ چاہتے تھے 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں، تو یہ اس قرارداد کی حمایت بہرامند تنگی جو کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں ان کی جانب سے کیوں کی گئی ہے؟ بالکل، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اس سے پہلے جو ہے بہرامند تنگی نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ فوج کے حق میں ایک تقریر کی تھی جس کے بعد مجھے دھمکیاں آ رہی تھی، اور ابھی جو ملک میں یہ صورتحال ہے کہ جب دھمکیاں مل رہی ہیں مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، تو ان حالات میں جو ہے وہ الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو بہرامند تنگی کی جانب سے جو ہے وہ اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سینیٹر دلاور خان نے یہ قرارداد پیش کی۔ یہ قرارداد آج کے ایجنڈے کا حصہ نہیں تھی اور جو ہے وہ انہوں نے قرارداد پیش کرنے کے لیے اجازت چاہیے، جس پر چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ آپ کی قرارداد پیش کرنے کے لیے رول تو معطل کرنے پڑیں گے، جس کے بعد رول معطل کرنے کی تحریک پیش ہوئی اور اس کی منظوری کے بعد قرارداد پیش ہوئی، جسے جو ہے اکثریت رائے نے منظور کیا۔ سینیٹر عفران اللہ نے پہلی بار اس کو جو ہے وہ مخالفت کی، تو اس پر دوسری بار دوبارہ ووٹ، اس میں سینیٹر عفران اللہ کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اقلیتی رکن گرتیپ جو ہے وہ سنگھ، انہوں نے بھی مخالفت کی دوسری بار۔ پہلی بار وہ خاموش رہے اور دوسری بار انہوں نے مخالفت کی۔ جب قرارداد پہ بحث ہو رہی تھی تو آخر میں سینیٹر شہادت امان اور پلویشا خان جو ہے وہ ایوان کے اندر آئے اور انہوں نے چیئرمین سینیٹ سے بات کرنے کی اجازت چاہی، لیکن چیئرمین سینیٹ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ بات کر چکے ہیں، دوبارہ آپ کو بات کی اجازت نہیں دیتے، اور انہوں نے جو سینیٹ کا اجلاس ہے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اور جب اجلاس سے ایوان سے باہر نکلے تو سینیٹر شہادت امان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بر وقت انتخابات چاہتے ہیں اور اس کے حق میں ہم اس قرارداد کی حمایت نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اس قرارداد کی حمایت نہیں کرتی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ قرارداد اچانک لائی گئی، اس کے بارے میں اچانک جو ہے وہ ارکان کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ایک ایوان جس میں 96 لوگ ہیں، 96 لوگوں کے جو ہے وہ 12-14 لوگ جو ہیں وہ نمائندگی نہیں کر سکتے۔ جی تو ملک صاحب یہ بتائے گا کہ پھر مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو دلائل دینے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ وہاں پر بات کرنا چاہتے تھے، اپنا موقف رکھنا چاہتے تھے، ان کو بات کرنے کا اس پر موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ جی بالکل، مرتضیٰ سولنگی صاحب نے مائک کا بٹن آن کیا ہوا تھا اور وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چیئرمین سینیٹ کی جانب سے ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس وقت ماہر قانون جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب جہانگیر صاحب، یہ اتنے مختصر ارکان کی موجودگی میں اتنے کم تعداد تھی ارکان کی اور اس میں یہ قرارداد منظور